امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے بارے میں ایک حیران کن اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ غزہ کو مڈل ایسٹ ریویرا کے بنانا چاہتے ہیں جہاں انٹرنیشنل کمیونٹیز رہ سکیں۔ یہ اعلان اس وقت کیا گیا تھا جب اسرائیلی بمباری نے غزہ کو تباہ کر دیا تھا اور ایک طرح سے کمپلیٹ ڈسٹرکشن والا ماحول کریٹ کر دیا تھا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق 47,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور مزید مختلف ذرائع کے مطابق جس میں دی لینسٹ نام کا برٹش جرنل بھی انکلوڈڈ ہے، ان کے حوالے سے 2 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ کی یہ نئی پالیسی دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی کو جاری کرنے کا اور اس کو مزید آگے بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پالیسی امریکن گورنمنٹ کی دہائیوں پرانی پوزیشن سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ امریکہ ہمیشہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی حمایت کرتا رہا ہے جس میں غزہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کا حصہ ہوگا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے 20 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر دوسری جگہوں پر بسایا جائے گا۔ ناظرین، یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے اس بیان کے بعد اس کو تھوڑا نرم کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ منتقلی صرف عارضی ہوگی، ریکنسٹرکشن کے دوران کے لیے صرف، اور پھر ان کو واپس بلا لیا جائے گا۔ لیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اس سے بالکل مختلف پوزیشن لی۔ انہوں نے کہا تھا کہ غزہ کی ریکنسٹرکشن کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے امریکہ، اور اس کے باوجود لیوٹ نے کہا کہ اس کا بل امریکن ٹیکس پیئرز نہیں دیں گے۔ تو کافی کانٹرڈکٹری بیان سامنے آ رہے ہیں، اور سب کی کوشش یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس جارحانہ اور ایک طرح سے بہت ہی ابسرڈ بیان کو کسی نہ کسی طرح ریشنلائز کیا جائے۔ ایبسولوٹلی۔ اور ناظرین، اس کا رد عمل جو عالمی دنیا سے سامنے آیا ہے، چاہے وہ روس ہو، چین ہو، جرمنی ہو، یا تمام کے تمام مشرقی وسطی سمیت دنیا کی بڑی طاقتوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ جرمنی کا یہاں پہ کہنا ہے کہ اس سے نئی تکلیف اور نئی نفرتیں پیدا ہوں گی۔ سعودی عرب نے بڑا فلا شگاف طور پر اور صاف کہہ دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کریں گے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم پرنس محمد بن سلمان نے اس پوزیشن کی تائید اور کلیئر اور ایکسپلسٹ انداز میں کی ہے۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کی تجویز کو ریمارکبل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ حیران کن نہیں ہے کیونکہ یہ تجویز اسرائیلی پالیسی کے عین مطابق ہے، اس کے باوجود کہ کافی اسرائیلی رہنماؤں نے، نیتن یاہو کے علاوہ جو رہنما ہیں انہوں نے اس بات کو کافی زیادہ کنڈیم بھی کیا ہے کہ غزہ ہمارا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ بیان ہی ابھی تک صرف بیان ہی ہے، اور اس کے کافی زیادہ سیریس ریئیکشن سامنے آ رہے ہیں۔ غزہ میں امریکی فورسز کی تعیناتی یا امریکن فنڈنگ کی بات بالکل بھی نہیں کی جا رہی، لیکن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو جانے کی آزادی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ ویسے تو جو رد عمل پوری دنیا سے ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خود اس کو تھوڑا سا ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کی امیڈیٹ امپلیمنٹیشن کی بات نہیں کر رہے، تو ہی از فیلنگ دی ہیٹ لائک ہز ٹیرف ڈیسیژن۔ اور لیوٹ واز فورسڈ ٹو کلیریفائی کہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم امریکن بوٹس، بہت ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ تھی کچھ اس کو ذرا ٹھنڈا کرنے کی، لیکن ناظرین یہ معاملہ ایسا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ اس کو دنیا بھولنے والی ہے، اور دنیا کو کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایون انفیکٹ امریکن لوکلز کو یہ بہت مشکل ہے اس کی ایکسیپٹنس آنا۔ اور ناظرین، اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور سابق ایڈوائزر جن کا ان کی پچھلی حکومت میں کلیدی کردار تھا، جیرڈ کشنر، انہوں نے پچھلے سال غزہ کو ویلیویبل واٹر فرنٹ پراپرٹی کہا تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی بات دہرائی ہے اب، اور یہ بیانات صاف ظاہر کرتے ہیں کہ جو ٹرمپ انتظامیہ فلسطینیوں کی زندگیوں کے بجائے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کو ترجیح دیتی ہے، جس کو ٹرمپزم بھی کہتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو فیوریٹ ٹاپک ہے ریئل اسٹیٹ۔ جیسے ہم نے پہلے بھی اپنے شوز میں بات کی ہے کہ امریکہ فرسٹ کی جگہ یہ امریکہ مور پالیسی جو ہے یہ فالو کی جا رہی ہے۔ اس میں کینیڈا کے اوپر جو ہے وہ نشان لگانا، یہ کہنا کہ ہم پاناما کینال پہ قبضہ کر لیں گے، یہ کہنا کہ ہم کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بنا دیں گے، یا جو ڈینمارک پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے گرین لینڈ امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہی آتی ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ غزہ میں رہنے والے جو فلسطین ہیں وہ اس تجویز کو مکمل طور پر انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ غزہ سٹی کے رہائشی سمیر ابو باسل نے، جو 5 بچوں کے والد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس جنگ کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں آلریڈی، اور ٹرمپ اپنے خیالات، اپنے پیسے اور اپنے عقائد کے ساتھ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم ان کی پراپرٹی نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ صرف غزہ کی بات نہیں ہے۔ جنوری 20 کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ نے
हैं। जैसे हमने आपको बताया, ग्रीनलैंड पर कब्जे, पैनामा कनाल को अपने कंट्रोल में लेने और कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की बातें की हैं। और जिस तरह हमने आपको पहले बताया, ये अमेरिका फर्स्ट या अमेरिका मोर है। और कुछ तज्जियाकारों का यहाँ कहना यह है कि ये पुराने इस्तिआरी दौर की याद दिलाता है। बिल्कुल, और ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगी। कई माहिरीन ने यह भी कहा है कि इससे रशिया को जस्टिफिकेशन मिल जाएगी यूक्रेन को अटैक करने के लिए, चाइना को जस्टिफिकेशन मिलेगी ताइवान को अटैक करने के लिए। और ये इस किस्म की जस्टिफिकेशन और प्रेसिडेंस क्रिएट करना दुनिया में एक बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को राह दे सकता है। यहाँ ये भी बात करें कि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं ये अमेरिका को दुनिया भर में मज़ीद तनहा करेंगी, आइसोलेशन की तरफ लेके जाएंगी। और कई मुबस्सिरीन जो खुले आम अमेरिका की तनकीद करते रहे हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह उन्होंने जेनोसाइड को फैसिलिटेट किया है गज़ा में, वहाँ पे उनका ये भी कहना था कि इस किस्म की पॉलिसीज़ जो है अमेरिका को कंप्लीट आइसोलेशन में लेके जा सकती हैं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और अमेरिका दूसरी तरफ। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको मकामी अमरीकी आबादी के हवाले से बताया कि उनकी राय डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसीज़ के यकसर खिलाफ है। और अगर हम सर्वे के साथ डेटा से प्रूव करें तो एक सर्वे के मुताबिक अमरीकी अवाम नए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में अमरीका शमूलियत के खिलाफ हैं। इराक और अफगानिस्तान की लंबी जंगों के बाद वो अपने फौजियों को किसी और जंग में नहीं देखना चाहते। देखिए, इवेंचुअली जब भी बड़े बड़े इस तरह के जंगी अज़ाइम अमेरिका ने दिखाए हैं तो उनकी पब्लिक ने अक्सर उसको जो है प्रोटेस्ट किया है। जब वियतनाम वॉर हुई थी तो उसको भी प्रोटेस्ट किया गया था। जब उससे पहले उसके बाद इराक वॉर बिल्कुल 2003 में एग्जैक्टली उसको भी प्रोटेस्ट किया था। और अब तो इसकी एक्सेप्टेंस भी क्रिएट हो रही है सोसाइटी में कि इराक के में जो फॉल्स एलिगेशन लगाई थी केमिकल वेपन्स की, वो नहीं लगानी चाहिए थी। उसकी वजह से कई अमेरिकन सोल्जर्स की फजूल में जान गई, टैक्स पेयर मनी। बिल्कुल, और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इसके एडवोकेट रहे हैं कि अमेरिका को नई जंगों में नहीं धकेलना चाहिए अपने अफवाज को। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्या तब्दील हुआ है कि वो पूरे के पूरे गजा में जाना चाहते हैं। बिल्कुल, एक तरह से कि उसके बरक्स एक पॉलिसी को वो फॉलो करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।